7 محرم الحرام اتوار کے دن قرآن مجید کی یہ ایک آیت پڑھ کر دیکھ لو، گاڑی دولت سب کچھ آج ملے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک پڑھ کر دیکھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج 7 محرم الحرام اتوار کے دن اس ایک آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے آپ کی زندگی کی جو تمام مشکلات ہیں وہ دور ہو جائے گی، آپ کے سارے دلی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ آج آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کا وظیفہ بتاؤں گا۔ اس آیت کا ورد کرنے سے اللہ پاک کی فوری مدد نازل ہوتی ہے اور پھر آپ کی بڑی سے بڑی جو پریشانیاں ہیں وہ جلد سے جلد ختم ہو جائے گی، اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ پاک ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے طرف رجوع کرے اور اس کا بندہ صرف اسی سے سوال کرے، صرف اسی سے مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی خود ہی فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو جو مجھ سے دعا کر میں تیری دعا قبول کروں گا۔ آج اللہ تبارک و تعالی سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، آج اللہ تبارک و تعالی سے وہ خزانے مانگ لینا جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی نہیں مل سکتے۔ معزز سامعین اکرام، وہ خواہش کرنا جو آپ کی کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، آج اس آیت کریمہ کو پڑھ کر ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ در در کے ٹھوکریں کھانے پڑیں گی، اور نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑیں گے۔ معزز سامعین اکرام، آیت کی جو فضیلت ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے۔ فرمایا کہ سخت ترین بھی مشکل اگر آ جائے تو اس آیت کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی مشکل ختم ہو جائے گی۔ اس آیت کو پڑھنے سے انسان کا اللہ پر اعتماد اور یقین پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب انسان اللہ پر توکل اور یقین کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، آپ کی بڑی سے بڑی مشکلات حل ہو جائے گی۔ آپ کو اگر دولت کا مسئلہ ہے، بیماری ایسی ہے کہ کئی سالوں سے شفا نہیں مل رہی، گھر میں مشکلات آ چکی ہیں، گھر میں مایوسی آ چکی ہے، گھر میں لڑائیاں جھگڑے، بچوں کا مسئلہ ہے، اگر آپ کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حل نہیں ہو سکتا، وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اس عمل کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کسی بھی وقت نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ مرد اور عورتیں دونوں کر سکتی ہیں۔ عورتوں کے ساتھ بھی مسائل پیش آتے رہتے ہیں اور مردوں کے ساتھ بھی مسائل پیش آتے رہتے ہیں۔ پیسوں کے مسئلے ہوتے ہیں، دولت کے مسائل ہیں، بیماریوں کے مسائل ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، منافع صحیح نہیں ہو رہا، آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا ہے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، وہ فوراً ختم ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ آج 7 محرم الحرام اتوار کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، مثلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جب مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ چنانچہ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو اسی لیے معزز سامعین کرام، درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، تسلی سے پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، آرام سے، صبر سے اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ الگ ہے۔ آپ کا جو مقصد ہے آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی، آپ اپنی اولاد کو اپنی تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کو نوکری نہیں مل رہی، یا آپ کہیں اچھی جگہ نوکری کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ کاروبار میں منافع ہو، تو اس کے لیے پڑھ لو۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے رشتوں کے وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں، میرے بچے یا بچی کا رشتہ کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے۔ غرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آج اللہ رب العزت سے وہ مانگو جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ اپنی جائز حاجت جائز مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ جب کوئی انسان اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ اسے چاہیے استغفار کی کثرت کرے۔ استغفار کی بہت برکت ہے۔ اللہ پاک کو وہ لوگ زیادہ پسند ہوتے ہیں جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو کتنی مخلوق ہے، کتنی دنیا ہے، سب لوگ گناہ کرتے ہیں پھر اس میں دھنس جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا آج کل گناہ لوگ بہت کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، جو ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن جو لوگ گناہ کر کے اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے اور ان کو خوب نوازتا ہے، اور جو بھی وہ مانگتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازتا ہے۔ تو دوستو، استغفار آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور دل ہی دل میں یہ ہو کہ یا اللہ میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں اپنے گناہوں پر جو میں نے کیے، اور آئندہ میں گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کروں۔ استغفر اللہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ایک بار، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنی دائیں بائیں انگلیوں
پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ الملک کا وظیفہ ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ حقیقی بادشاہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو غنی کر دے گا، آپ کو اتنی دولت عطا کرے گا کہ سارے جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ دور ہو جائیں گی۔ جو بھی شخص اس اسم کا ورد کرتا ہے اللہ پاک اس کے مال اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جو بھی دولت کو لے کر آپ کے مسائل ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، تنگ دستی ہیں یا دولت کی کمی ہے، آپ چیزیں نہیں خرید سکتے، آپ اچھا علاج نہیں کروا سکتے، آپ بیٹی کی شادی نہیں کر پا رہے ہیں، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، آپ کی پریشانیاں ہیں، کوئی بھی آپ کے مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے آپ کے تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنی دولت عطا کریں گے کہ لوگ آپ کے گھر آ کر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا کہ آپ کو اتنی دولت ملی۔ الملک 1 بار ہو گیا، الملک 2 بار ہو گیا، الملک 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الملک کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار یعنی 1 مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی آیات حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، آہستہ آہستہ آرام سے آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ آپ کے صرف 5 سے 7 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آپ کو جو وقت لگے گا وہ 10 منٹ کا وقت ہوگا، لیکن اس وظیفے کے جو کمالات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیل آنا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 101 بار پڑھ لیں، پھر آپ نے اس کے بعد 1 بار اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو سب کو نوازتا ہے، اللہ پاک ہی ہے جو ہمارے مشکلات کو دور کرتا ہے۔ آپ نے اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرنا ہے۔ ویسے تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی کو بیان کرنا چاہیے، یہ اس عمل کا حصہ ہے، تو آپ نے 1 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگنی ہے۔ آپ کی جو جو حاجتیں ہیں وہ بھی آپ نے دعا میں آپ نے حاجتیں مانگنی ہیں، جو جو آپ کے مسائل پریشانیاں ہیں آپ نے دعا میں اللہ سے ان کا حل مانگنا ہے۔ اے اللہ تو ہی کار ساز ہے، تو سب کو دیتا ہے، تو مجھے بھی عطا کر دے، مجھے بھی اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے۔ اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، اللہ میری زندگی سے مشکلات دور کر دے۔ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ تیرے بندے کی خدمت کروں، میں دوسروں کے کام آؤں۔ اسی طرح سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی، ہمیں لگتا ہے کہ ہاتھ اٹھا دینا، اللہ سے لفظوں کو ہیر پھیر کر مانگ لینا دعا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعائیں عبادت ہے، اور عبادت کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ دعا دل کی عبادت ہے، اور دل کی عبادت کے لیے دل کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے۔
اور دل کی پاکیزگی گناہوں کی معافی سے حاصل ہوتی ہے۔ اپنے دل کو گناہوں سے پاک کریں، آنسو بہائیں، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ندامت توبہ ہے، گناہوں پر ندامت گناہوں کو معافی کر دیتی ہے۔ اب گناہ معاف ہو گئے، اب کیا کریں؟ اب جس پاک ذات کے سامنے اپنی درخواست پیش کی جا رہی ہے اس کی حمد و ثنا لازمی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، دل کے سرزمین کو نرم کیا جائے۔ جب دل نرم ہوتا ہے نا تو اس سے دی گئی صداؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، وہ رد نہیں ہوتے۔ آنسو ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے اپنی بات منوانے کا۔ جب ہمارے سامنے کوئی اپنا مسئلہ بتاتے ہوئے رو پڑے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح تکلیف ختم کر دیں۔ اللہ تو ہم سب سے بہت زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کی آنسوں کو لاج رکھ لیتا ہے۔ اللہ کے سامنے نہیں روتا تو کس کے سامنے رونا ہے؟ ہمارا وہ سب جانتا ہے، لیکن ہم سے سننا چاہتے ہیں۔ اس سے باتیں کیا کریں، اپنی ہر ایک بات اس سے بتایا کریں، وہ دل کے ارادوں سے واقف ہے۔ کامل یقین کے ساتھ جو مانگ لیا جائے مل جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین کرنے والوں کے لیے معجزہ ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب الکریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین اکرام، اپنی رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے یوٹیوب اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔